نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے آج کا کہ 5، 7 اور 9 وتر پڑھنے کے طریقے کیا ہیں؟ 5 وتر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 737 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعۃ یوتر من ذلك بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخرها۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 5 رکعات وتر پڑھتے تھے اس طریقے کو بیان کیا ہے کہ وہ یوتر من ذلک بخمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعات وتر پڑھتے، لا یجلس فی شیء الا فی آخرها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخری رکعت میں ہی تشہد بیٹھتے تھے۔ آخری رکعت میں تشہد بیٹھ کر اسی میں سلام پھیر دینا اور اس کے درمیان میں سے چوتھی رکعت میں نہ بیٹھنا، صرف آخری رکعت میں ہی بیٹھنا اور اس کے بعد سلام پھیر دینا، یہ 5 رکعات وتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور 7 رکعات وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں جو کہ سنن نسائی میں امام نسائی رحمہ اللہ نے جن کو بیان کیا ہے۔ سنن نسائی میں حدیث کا نمبر ہے 1719، کتاب قیام اللیل اور باب کیف الوتر ب7۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ باب باندھا ہے کہ 7 وتر کیسے پڑھے جائیں، تو اس کے تحت بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی حدیث لے کر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 رکعات وتر پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی 7 رکعات لا یقعد الا فی آخرہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 رکعات وتر پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آخری رکعت میں ہی تشہد بیٹھتے تھے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ 7 وتر جب پڑھے جائیں تو اس میں بھی آخری رکعت میں ہی بیٹھ کر وہ تشہد پڑھا جائے، سلام پھیر دیا جائے، اس سے پہلے تشہد کے لیے نہ بیٹھا جائے۔ اور دوسرا طریقہ بھی امام نسائی رحمہ اللہ ہی سنن نسائی میں 1720 نمبر حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 رکعات پڑھتے تھے وَأَوْتَرَ ب7 رکعات لا يقعد الا فی السادسۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 رکعات وتر پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 رکعات میں بیٹھ گئے۔ چھٹی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، تشہد پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں رکعت پڑھ لی۔ جب 6 رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھنا ہے تو اس میں پھر 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اس میں سلام نہیں پھیرنا، کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعۃ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں رکعت پڑھ لیتے تھے اور 6 میں جو آپ بیٹھتے تھے اس کے اندر اس کے لیے الفاظ ہیں حدیث میں کہ ولا يسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوگی دونوں حدیثوں سے، دونوں حدیثیں ہی ایک حسن ہے اور ایک صحیح ہے کہ 7 رکعات وتر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔
ایک یہ ہے کہ آخری رکعت میں تشہد بیٹھا جائے اور سلام پھیر دیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ چھٹی رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھا جائے سلام کے بغیر، ساتویں کے لیے اٹھ کھڑا ہو جائے انسان اور ساتویں رکعت پڑھنے کے بعد ایک سلام پھیر دے، دونوں طرف یعنی سلام پھیر دے۔ اور جو 9 رکعات وتر پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی صحیح مسلم میں ہی کتاب صلاۃ المسافرین باب جامع صلاۃ اللیل الی آخرہ الباب، اور حدیث کا نمبر 746 ہے، اس کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتی ہیں۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعات وتر پڑھتے اور صرف 8ویں رکعت پر تشہد بیٹھتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت ادا کرتے، پھر بیٹھتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیا کرتے تھے۔ یہ 9 رکعات وتر پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب ونسأل التوفیق وهو ولي التوفیق۔